بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اور توصیف اس خدائے لا یزال کی جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو اپنے کمال ذات و صفات میں واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری خلق اس کی محتاج ہے۔ اس دعا کے ساتھ اے رب العالمین، اے دلوں کا حال جاننے والے، اے راستہ دکھانے والے بنی نوع انسان کو بالعموم اور اپنے حبیب کی امت کو بالخصوص صراط مستقیم پر چلنے کی توفیقات عطا فرما۔ اما بعد، صلوات و سلام اس نور اول، صبح اول، خلق اول، خاتم النبیین، افضل المرسلین، حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میرا سلام ہو آل نبی پر، جن کی معدت اجر رسالت ہے، جن کی محبت جزو ایمان ہے، اور جن پر درود و سلام کے بنا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پروگرام لبیک یا رسول اللہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ قبلہ مولانا حر شبیری صاحب موجود ہیں، تو قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ قبلہ دو یا تین اشعار ہیں نعت کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ کو زحمت دیتے ہیں ارشاد کہ یہ معجزہ نعت رسول مدنی ہے، یہ معجزہ نعت رسول مدنی ہے، جو لفظ بھی لکھتا ہوں عقیق یمنی ہے۔ سبحان اللہ، حرفوں کی قطاریں ہیں کہ رنگوں کے جزیرے، ماشاءاللہ، حرفوں کی قطاریں ہیں کہ رنگوں کے جزیرے، الفاظ کی جھلمل ہے کہ گل پیرہنی ہے، الفاظ چہرے کی شعاؤں کے گدا گرماؤ خورشید، چہرے کی شعاؤں کے گدا گرماؤ خورشید، زلفوں سے خجل شب کی ستارہ بدنی ہے۔ ماشاءاللہ، ایک تو ہے کہ ایک تو کہ تیرے دوش پہ بخشش کی ردائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعر دیکھیے گا کہ ایک تو کہ تیرے دوش پہ بخشش کی ردائیں، ایک میں کہ میرے ساتھ میری بے کفنی ہے، سبحان اللہ، اور میں سایہ طوبہ کی خنک رت سے ہوں واقف، مولا تیری گلیوں کی مگر چھاؤں گھنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں جناب قبلہ کی جانب۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شاہدم مبشرم نذیر، یہ جو صفات فرمائی ہیں، ان کے حوالے سے آج تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ وعلی صحبہ المنتجبین۔ ابتدائے سخن میں اس ذات کے نام سے آغاز کار کرتے ہیں کہ جس نے اپنی حمد کا سلیقہ بھی ہمیں خود سکھایا، اور اگر وہ ہمیں حمد کا سلیقہ نہ سکھاتا تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس کی حمد اور تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ اور درود و سلام ان ہستیوں پہ کہ جو لائق درود و سلام ہیں، کہ جن پہ درود و سلام ہم پر واجب قرار دیا گیا، وہ ہستیاں کہ جو مرکز کائنات بھی ہیں اور جن کی مودت اور محبت کو خلاق کائنات نے واجب قرار دیا ہے، جو تمام مسلمانوں میں مرکزی کردار بھی رکھتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات طیبہ کو قرآن کریم نے کئی اعتبارات سے بیان کیا ہے، اور یہ وہ وجود ہے کہ جو موصوف ہے صفات الہیہ کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ صفات الہیہ کا مجسمہ اس کائنات میں رسول خدا کا وجود ہے، بے شک بے شک، یہ وہ کامل ترین وجود ہے جس میں تمام صفات انسانی بھی پائی جاتی ہیں، چونکہ اسوہ حسنہ ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی صفات کو دیکھنا چاہیں اور اپنے اصلی شکل میں دیکھنا چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس وہ وجود ہے کہ جو اس کائنات میں انسانوں میں
اللہ کی صفات لے کر آیا ہے، اور جن کی صفات مثلا جیسے ذات پروردگار وہ کریم ذات ہے، تو اس کرم خدا کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو رسول خدا کے وجود میں دیکھیں گے۔ وہ ذات رؤوف ہے، مہربان ہے، اس کی رأفت اور مہربانی کو دیکھنا چاہیں گے تو رسول خدا کی ذات وہ ذات ہے جس کے ذریعے ہم اس کی مہربانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ رحیم ذات ہے، لہٰذا اس کے رحم کو دیکھنے کے لیے ہم رسول خدا کے وجود کو دیکھیں گے۔ اور ان دو صفات کو اس سے پہلے سامعین اور ناظرین خدمت میں عرض کیا ہے کہ خلاق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام کو ان دو صفات کے ساتھ بھی متصف کیا ہے، فرمایا وہ ذات رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحیم بالمؤمنین، یہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے۔ اور اگر اس کی رحمت واسعہ کو دیکھنا چاہیں گے تو یہ ذات رحمت للعالمین ہے، اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کے آئی اور پوری کائنات میں اس کی رحمت کا جلوہ ہے۔ انہی صفات میں سے جن کو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، ایک سورہ احزاب کی 45 نمبر آیا میں خلاق کائنات نے پھر دوبارہ اپنے پیغمبر کو نبی کہہ کر پکارا ہے۔ اور چونکہ ہمارے سارے مسلمان ان دنوں میں ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر گرامی اسلام کا مسلسل ذکر کر رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام رسول خدا کے ذاکروں میں قرار پائے، اور ان محافل میں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایک سما ہے، ایک عجیب سما ہے اس مہینے میں کہ جو بہار رسول ہے اور بہار رحمت ہے، یہ بہار میلاد ہے، ہماری یہ محبتوں کا مرکز اس مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے تمام مسلمان ہر جگہ پہ دنیا کے ہر کونے میں خوشیاں منا رہے ہیں ان دنوں میں، اور اس اعتبار سے یہ بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں ہمارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، انہی گھڑیوں میں اگر ہم رسول خدا کا ذکر کریں تو اس ذکر کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر فرمایا ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر ذکر خدا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کے متعلق خلاق کائنات نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب وہ ذات کسی کے ذکر کو بلند کرتی ہے تو کون ممکن ہے کس کے لیے کہ اس کے ذکر کو پست کر سکے؟ آج اگر دنیا کی بڑی طاقتیں یہ کوشش کریں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ذکر کو کم کیا جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس ذکر کو خدا بلند کرتا ہے۔ ابھی جیسے خدا نے بلندیاں اس کائنات میں بنائی ہیں تو ان بلندیوں میں سے ایک مقام رسول خدا ہے، ذکر رسول خدا بلند ہے۔ تو ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کے اس عمل میں اللہ کی ذات کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جس ذات نے اس ذکر کو بلند کیا ہے ہم ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اصل میں ان کے قریب لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کی برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ تو قرآن کریم نے اس سورہ احزاب میں اس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جب پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا تو ہم نے تجھے کئی صفات کے ساتھ متصف کیا ہے، آپ کو ہم نے مختلف فضائل اور کمالات بھی دے کر بھیجے ہیں۔ دیکھیں جیسے اگر کبھی کسی کو کسی علاقے میں ایمبیسڈر بنا کے بھیج دیا جائے تو ایمبیسڈرز کو بہت سی اتھارٹیز دی جاتی ہیں، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور پھر ایمبیسڈر جو ہے اس علاقے میں بعض اتھارٹیز اپنے پاس رکھتا ہے، حکومت کی طرف سے اس کو اتھارٹیز دی جاتی ہیں، جیسے اس کو بہت سے پریویلیجز دی جاتے ہیں، اچھا گھر دے دیا جاتا ہے، کوئی اچھی گاڑی دے دی جاتی ہے، اسی طرح اس کو ساتھ ساتھ اتھارٹیز دی جاتی ہیں۔ جہاں پر خلاق کائنات فرمایا ہم نے تجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے تجھے رسول بنایا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہستی ہے، یہ رسول خدا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا۔ اب یہ گواہ کس اعتبار سے، رسول خدا کس چیز پہ گواہ ہے؟ تو اس میں مختلف نظریات ممکن ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہیں کہ وہ ذات گواہ ہے اس کائنات میں ہر انسان کے ہر عمل پہ گواہ ہے،
اس کائنات کے جتنے بھی کام اس دنیا میں انجام پا رہے ہیں ان پہ رسول خدا کا وجود گواہ ہے۔ خوب اس پہ حدیث شریف میں یہ روایت ملتا ہے کہ حضرت آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں باغ میں کسی جگہ، تو اتنے میں حضرت ابو ذر وارد ہوئے، اور جب وارد ہوئے تو دیکھا کہ حضرت کی آنکھیں بند ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا، اور اس ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز رسول خدا کے مبارک کانوں تک پہنچی، تو حضرت نے آنکھیں کھول کر ابو ذر کی طرف دیکھا، کہا ابو ذر آپ نے یہ ٹہنی کیوں توڑی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو بے آرام کروں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ تو جو جواب حضرت نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہماری اس گفتگو کے ساتھ بہت زیادہ مناسب ہے کہ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو اس کے متعلق بھی گمان کرے گا کہ وہ سو رہا ہے جس کے پاس دن رات دنیا بھر کے اعمال آ رہے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں فرشتے صبح اور شام ان کے سامنے اس دنیا کے ہر انسان کے اعمال کو پیش کر رہے ہو، کیا ان کے متعلق یہ گمان کر سکتے ہو کہ وہ سو رہے ہوں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعتبار سے رسول خدا شاہد ہیں کہ ہمارا ہر عمل ان کے سامنے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات یقیناً وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو دل میں جو راز ہوتے ہیں ان رازوں سے بھی آگاہ ہے، قبل اس کے کہ کوئی عمل اس دنیا میں انجام پائے۔ جو پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دینے والی ہستی ہے، جو سمندروں کی تہوں سے جاننے والی ہے، جس کے لیے کوئی شے مخفی نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے رازوں کو جاننے والی ہے۔ اس ذات نے جب پیغمبر کو اس کائنات بھیجا ہے تو ایک اتھارٹی دی ہے رسول خدا کو، ایک مقام دیا ہے رسول خدا کو، اور وہ شاہد ہونے کا مقام ہے۔ آپ گواہ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ ہمارے گواہ ہیں۔ یعنی آخرت میں جو ذات انسانوں کے اعمال پہ گواہ قرار پائے گی وہ رسول خدا کی ذات ہے، اور یہی وہ ذات ہے جو گواہ قرآن بھی ہے، رسالت کی گواہ بھی ہے، یہی وہ ذات ہے جو جبرائیل کے نزول کی گواہ ہے۔ خوب یہ گواہی کئی اعتبارات سے ہے رسول خدا کا وجود اس صفت کے ساتھ کہ وہ ذات شاہد ہے، اور پھر فوراً اللہ کی ذات نے دوسری صفت کو بیان کیا ہے کہ فرمایا مبشراً، آپ صرف شاہد نہیں ہیں، آپ بشارت دینے والی ہستی ہیں، اور جب تک کوئی شخص شاہد نہ ہو، گواہ نہ ہو کسی شے کا، وہ بشارت کیسے دے گا؟ دیکھیں اگر کسی کو پتہ نہ ہو کیا ہونے والا ہے، فرض کر لیتے ہیں مثلا ایک گورنمنٹ نے جب لوگوں کو کوئی سہولت دینا چاہیے تو ایمبیسڈر اگر بتانا چاہے کہ گورنمنٹ نے کون کون سی سہولتیں دے رکھی ہیں، اچھی خبریں دینے والا ہے مثلا اپنی قوم کو، تو اگر ایمبیسڈر کو اس کا علم ہی نہیں ہوگا بے شک تو وہ بشارت کس شے کی دے گا؟ بشارت دینے کے لیے شاہد ہونا ضروری ہے۔ لہذا خلاق کائنات نے قبل اس کی کہ بشارت کا تذکرہ کرے فرمایا آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، گواہ ہیں، بہشت کے بھی گواہ ہیں، دوزخ کے بھی گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں لوگوں کے اعمال کے، برائیوں کے بھی گواہ ہیں، اچھائیوں کے بھی گواہ ہیں۔ جب گواہ ہیں تو پھر اس صورت میں بشارت دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے پوری کائنات خلق ہو رہی ہو اور کائنات کی موجودات۔ یہاں پر میں کتھا کلامی کی معافی چاہوں گا کہ جس طرح فرمایا گیا ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر گواہ بنا کر بھیجا گیا، جی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا جی جی کہ سجدے کا، جی، یا جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو ان سب چیزوں پر ہمارے آقا کو گواہ بنا کر بھیجا گیا۔ جی دیکھیں اصل میں پیغمبر گرامی اسلام کی یہ حدیث معروف ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں، یعنی ابھی تک وجود بھی نہیں بنا ہے، یہ ابھی تک مجسمہ نہیں بنا ہے، ابھی تک اس میں روح نہیں پھونکی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت فرما رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی نبی تھا، یعنی نور رسالت مآب
اور نبوت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی موجود تھی. بس یہ ذات جیسے کائنات کی خلقت کی گواہ ہے، ویسے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی گواہ ہے، ان کے تمام اعمال کی گواہ ہے، اور جتنے امتحانات اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام نے سب چیزوں کے سب پہ گواہ ہے یقیناً. بس اس اعتبار سے بشارت دینے والی ہستی کو اس کا علم ہونا چاہیے اور گواہ ہونا چاہیے کائنات کے مختلف حالات سے متعلق. لہذا خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر دلائی ہے سبحان اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور پھر آسمانوں کے مختلف مقامات کی طرف لے جایا گیا. لنوریہ من آیاتنا، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو اپنی آیات دکھا دیں. یعنی ختمی مرتبت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آیات الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کائنات کے ہر ذرے سے متعلق گواہ ہستی ہے. بس شاہدن و مبشرن و نذیرا، مبشر ہونا تبلیغ کے لیے ضروری ہے. بس اوقات ممکن ہے کہ کبھی کئی لوگ تبلیغ کرتے ہوں خوش قسم کی تبلیغ، لوگوں کو بشارت نہیں دیتے ہیں، اچھی خبریں نہیں سناتے ہیں، یا بس اوقات فضائل پیش نہیں کیے جاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے کہ جو صرف انذار کرنے والی ذات نہیں ہے. اگرچہ ابتدائے رسالت میں ارشاد فرمایا قم فانذر، اٹھو اور انذار کرو. بعضوں کو ممکن ہے صرف لوگوں کو وارننگ کی ضرورت ہو، سختی کی ضرورت ہو. بعض جگہوں پہ جب لوگ بگڑے ہوئے ہوں اور زمان جاہلیت ہے، ان کو اس جاہلیت سے نکالنے کے لیے اور خواب غفلت سے نکالنے کے لیے انذار کی ضرورت ہے. لیکن بعض مقامات پہ ان کو بہشت کے متعلق بتانا ضروری ہے، ان کے اعمال کا اجر بتانے کی ضرورت ہے، ان کو مقامات دکھانے کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے رسول خدا مبشر ہیں، پہلے مبشر ہیں پھر نذیر ہیں. یعنی جب تک انسان بشارت نہ کرے اس وقت تک انذار کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. بس تبلیغ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کو مبشر ہونا چاہیے اور نذیر بھی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دلوں کو جذب کر سکے، لوگوں کو دین کے قریب کر سکے، محبت پیدا کرنا لوگوں میں. یہ جیسے مثلا کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بروز قیامت رسول خدا کے جوار میں ہوں گے، یعنی ان کا مقام اتنا بلند ہوگا. یہ بشارت ہے انسان کے لیے. یا بعض لوگوں کو کہا گیا کہ جو محبت آل محمد علیہ السلام پہ اس دنیا سے اٹھ جائے، ممات علی حب آل محمد مات شہید، اس کو شہادت کا درجہ ملنے والا ہے. جو محبت آل محمد علیہ السلام میں اس دنیا سے اٹھ جائے تو یہ ایک بشارت ہے. اس طرح رسول خدا نے بہت سی بشارتیں دی ہیں اور نذیر بھی ہیں حضرت. یعنی وہ ذات کہ جس نے رسول خدا کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، جیسے وہ ذات ڈراتی ہے عذاب الہی سے، ویسے رسول خدا کا وجود بھی نذیر ہے، یعنی انذار یعنی شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہے. یہ تین صفات خلاق کائنات نے قرآن کریم میں رسول خدا کے متعلق بیان کی، اور ان کی ترتیب بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی شاہد ہوگا تو مبشر ہوگا، مبشر ہے تو نذیر بھی ہونا چاہیے. یعنی بس اوقات آپ کسی کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ جی، تو الیکٹریسٹی ایک فیسلٹی ہے، لیکن ساتھ ریمائنڈر بھی آ جاتے ہیں آپ کو بل بھی دینا چاہیے. صحیح. جیسے خلاق کائنات نے بھی اس کائنات میں انسان کو نعمات سے نوازا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی خدا کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یعنی یہ جھٹلانے سے متعلق انذار ہے. نعمتیں بھی دی ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ان نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو بھی اس کا عذاب بھی ہوگا. تو نذیر ہونا مبشر ہونے کے بعد ہے. چوتھی صفت جو شاہ صاحب خلاق کائنات نے اس مقام پہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا داعیا الی اللہ، یہ ذات اللہ کی طرف دعوت دینے والی ذات ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب کام شروع کرتے ہیں نا تو لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں. ایسا ہے نا، مثلا بہت سے لوگوں کو کام کرنے کا انداز ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اپنا وجود بنوا لیا جائے، اپنی ذات کو لوگوں کے قریب لے جایا جائے اور اس کی جذابیت لوگوں میں پیدا ہو جائے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دوسرے مذاہب جو ہیں ان میں کسی نے کہا کرسچن یعنی جو کرائسٹ پہ بلیو کرنے والے ہیں، جوڈائزم یہودیت یہودا پہ عقیدہ رکھنے والے، لیکن اسلام کو محمدن نہیں کہا ہے. اسلام کو اسلام کہا گیا، یعنی وہ دین کہ جس میں انسان ذات پروردگار کی بارگاہ میں مکمل تسلیم ہو، اس کو اسلام کے ساتھ تعبیر کیا ہے. الاسلام ہوا تسلیم. پہلے شاید اس کو عرض کیا ہے کہ ایک مقام پر امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں اسلام کی کچھ اس طرح تعریف کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس طرح کی تعریف کی ہے، نہ میرے بعد کوئی اس طرح کی تعریف کرے گا. اور پھر ایک کلمے میں حضرت نے اسلام کی تعریف کی. اور ہمارے ناظرین اگر کسی وقت بھی کسی کے سامنے اسلام کی تعریف کرنا چاہیں تو امیر المومنین کی زبان سے تعریف کریں. فرمایا الاسلام ہوا تسلیم، اسلام ہے نام ہے تسلیم کا. واہ سبحان اللہ. تو پیغمبر گرامی اسلام چونکہ داعین الی اللہ ہیں تو سب سے پہلے جو ذات خدا کی بارگاہ میں مکمل تسلیم ہوگی وہ رسول خدا کی ذات ہے. سبحان اللہ. بس یہ خدا کے حضور تسلیم ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ مجھے پہلے رسول مانو، میں اللہ کا رسول ہوں. لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. خوب رسول خدا یہاں سے بھی شروع کر سکتے تھے نا کہ دیکھیں آپ مجھ پہ ایمان لے آئیں آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایمان کا آغاز رسالت کی نبوت کو تسلیم کرنے سے شروع نہیں کیا ہے. فرمایا پہلے توحید کو تسلیم کر لو، بارگاہ خدا میں تسلیم ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس میں پوری کائنات مضمر ہے. لا الہ الا اللہ میں پوری کائنات مضمر ہے. جیسے ہمارے احادیث میں ملتا ہے نا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ بہترین ذکر بھی ہے، لیکن یہ ذکر ہونے سے بڑھ کر ایک فکر ہے، یعنی جس میں جب انسان نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا تو پھر اس کے بعد سب چیزیں تسلیم ہو جائیں گی. رسول خدا کی رسالت بھی تسلیم ہو جائے گی، اہل بیت اطہار کی طہارت بھی تسلیم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ان کی اطاعت بھی تسلیم ہو جائے گی، پھر قیامت بھی تسلیم ہو جائے گی. ہر ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ پورا دین ہے، لا الہ الا اللہ مکمل دین ہے. لہٰذا کبھی جب یہ شعر میں جب امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ حقا کہ بنا الہ الہ است حسین، مرحوم چشتی نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. تو اصل میں امام حسین علیہ السلام کا وجود چونکہ رسول خدا کے وجود کا مظہر ہے، الحسین منی و انا من الحسین، یہ مظہر وجود رسول خدا ہے. تو جب امام حسین کے متعلق ہی کہا جائے بنا الہ الہ ہے تو اصل میں بنا الہ الہ الا اللہ رسول خدا ہے. بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے کہ جو بنا الہ الہ ہے، اور اس میں سے امام حسین کا وجود بھی اسی طرح مظہر صفات رسالت ہوگا. آخری صفت کے ساتھ ناظرین کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. فرمایا داعین الی اللہ بإذنہ، یہ جب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے دعوت دیتے ہو، اللہ کی مرضی سے، بلکہ اذن خدا کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی اس وقت تک کلام نہیں کرتے ہیں، کسی چیز کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. لہٰذا رسول خدا نے 40 سال تک انتظار کیا ہے، جب اذن پروردگار آ گیا تو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے. یہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں. وَالسِّرَاجًا مُنِيرًا، اور آخری کلمہ جو ہے یہ یعنی آخری صفت جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. وہ ذات سراج منیر ہے، ایک چمکتا چراغ ہے.
یعنی آج کے زمانے میں گمراہی میں موجود انسانوں کے لیے جو چراغ ان کو اس تاریکی سے نکال کر ہدایت کی طرف لا سکتا ہے وہ رسول خدا کا وجود ہے. بے شک اللہ نے اس کو ایک ایسا چمکتا چراغ بنا کے بھیجا ہے کہ جو ایک سورج کی مانند ہے، جس کی شعاعیں کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہیں. ہمارے اندر آج ایمان موجود ہے تو رسول خدا کی وجہ سے ہے. لہٰذا ہر مسلمان ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ رسول خدا کا وجود ہے جس نے ہمیں ایمان دیا، اور مقامات ایمان کا تعلق رسول خدا کے ساتھ ہے. جس دل پہ رسول خدا کی رسالت کا نور چمکے یہ دل منور ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. سراج منیر ہے. منیر اس کو کہتے ہیں جو روشن کرنے والا ہو. چمکتا چراغ جو ہے جو جہاں پہ رکھا جائے اس کو روشن کرتا ہے. یہ سراج منیر صرف کسی ایک جگہ پہ، مدینہ، مکہ، کسی ایک شہر میں، پوری کائنات میں، عالمین بلکہ. لہٰذا جب بعض ہمارے علماء نے فرمایا یہ جو سورہ والشمس میں کہا گیا ہے والشمس وضحاہا، وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ سورج دو طرح کے ہیں. ایک سورج ظاہری ہے، ایک سورج ہے معنوی. ظاہری سورج یہ جو ہمارے اس دنیا میں چڑھتا ہے اور پوری دنیا اس سے روشنی لیتی ہے. ایک معنوی سورج ہے. معنوی سورج وہ شمس حقیقت میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے کہ جو طلوع ہوتا ہے تو پوری کائنات کے دلوں کو روشن کرتا ہے، فطرت انسانی کو روشن کرتا ہے، بجھے ہوئے دلوں کو روشن کرتا ہے، غفلت میں مبتلا لوگوں کو روشن کر دیتا ہے. یہ روشنی رسول خدا کی روشنی ہے. اور پھر کیا خوبصورت ہمارے علماء نے فرمایا کہ چونکہ اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا والقمر اذا تلاہا، کہ جب چاند بھی طلوع کرتا ہے تو فرمایا کہ ایک سورج کا وجود ہے، ایک چاند کا وجود ہے. چاند کی روشنی سورج کے وجود کی وجہ سے ہوتی ہے. تو رسول خدا کا وجود وہ ذات ہے کہ جو سورج ہے اس کائنات میں، اور امیر المؤمنین وہ مانوی چاند ہے اس کائنات میں کہ جس کا وجود رسول خدا کی وجہ سے، جس پہ کرن رسول خدا کی. ابھی ہمارا ایک وقفے کا ٹائم ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ کانورسیشن یہیں سے جو ہے نا اسے شروع کریں گے. تو لیجیے ناظرین، ہمارا ایک وقفے کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد.